الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. محترم ناظرین کرام، ماہ ربیع النور شریف عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے سروں پر سایہ فگن ہے. عالم اسلام میں خوشی کا احساس اس ماہ مبارک میں جا بجا نظر آتا ہے. مدارس، خانقاہیں، مساجد، مسلمان اپنے نبی کی آمد پر خوشیوں کا طرح طرح سے اظہار کرتے ہیں. جلوس محمدی، میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھروں میں چراغے کی صورت سے آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار. کلام پاک کی تعلیم بھی یہی ہے. اللہ رب العزت کی مرضی منشا، اللہ خود یہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو، چرچے ہوں، انہیں یاد کیا جائے. لہذا اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس نعمت کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمایا. تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے اور اپنے بندوں کا اس صورت سے ذہن بناتا ہے اور دعوت فکر دیتا ہے اللہ رب العزت کہ ہماری نعمتیں بہت ساری ہیں، بہت احسان ہیں ہمارے، مگر یہاں پر جس احسان اور جس نعمت کی بات میں تم سے کر رہا ہوں اس کو خود سوچو، خود سمجھو، اس لیے کہ ہماری نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. دوسری جگہ ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہاں پر اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ یا اللہ تیری کس نعمت کا ذکر کیا جائے، کس نعمت کا چرچا کیا جائے اور کس نعمت کو یاد کیا جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمت کا ذکر کرو، چرچا کرو، جو احسان کیا اسے یاد کرو. پھر خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے. ہماری بے شمار نعمتوں میں سے وہ کون سی ایسی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے، جان جاؤ گے اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تمہیں بیع تھا. پھر رب ارشاد فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت نے، ہمارے اس فضل نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اللہ رب العزت مزید وضاحت ارشاد فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اللہ رب العزت مزید وضاحت فرماتا ہے کہ ابھی بھی اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے
وہ نعمت کون سی ہے؟ بے شمار نعمتوں میں سے ایسی کون سی عظیم نعمت ہے جس کے ذکر کے لیے، جس کے چرچے کے لیے، جس کی یاد منانے کے لیے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں؟ تو تم غور کرو، جب تم دشمن تھے، پھر اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں ہم نے بھائی بھائی بنا دیا، پھر رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ہم نے پیار پیدا کر دیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت نے تالیف قلبی کی، تمہارے دلوں میں الفت بھر دی، تمہیں پیار اور محبت کا پیغام دے دیا، درس یگانگت، رشتہ مواخات قائم کر دیا، یعنی امن و شانتی کا پیغام ایسا لے کر کے آئے کہ دشمنوں میں اتحاد پیدا کر دیا، باہم نفرت کرنے والے اب محبت کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے غور کرو وہ کون سی ایسی ہماری نعمت ہے؟ پھر رب ارشاد فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت اور اس فضل کے ذریعے ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے مزید وضاحت فرما دی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یہ بھی یاد کرو کہ تم جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت ذہن و فکر کو اور انسان کے دماغ کو فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں اب اور سن لو، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر رب ارشاد فرماتا ہے فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اتنی وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد کیا بھی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اس نعمت سے مراد سوائے محمد الرسول اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی مرضی، مشیت، اللہ رب العزت خود چاہتا ہے کہ اس نعمت کا ذکر ہو، چرچا ہو، اور وذکروا، جو ارباب علم و دانش ہیں اور عربی زبان سے واقف ہیں، اس کی چاشنی سے، اس کی لذتوں سے ہمکنار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وذکروا یہ صیغہ امر ہے، قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ نبی کی یاد مناتے رہو، ان کے تذکرے کرتے رہو، ان کا ذکر چھیڑتے رہو۔ تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، اور ہمارے اسلاف، اکابر، علماء، ائمہ، بزرگ ہمیشہ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے ماہ مبارک میں خوشیوں کا اظہار کرتے تھے، بلکہ امام قسطلانی فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ عمل تھا یعملون الولائم، وہ اس ماہ مبارک میں ولیمے کرتے تھے، خوشی کی دعوت کرتے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اور اپنے گھروں میں چراغاں کرتے تھے، محافل کا انعقاد ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، اور جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ہر سال اس گھر میں بڑے اہتمام کے ساتھ میں میلاد شریف کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ پوری انسانیت کو آپ نے ظلم سے، زیادتی سے، جہالت سے، اندھیروں سے نجات دی، اور امن کا پیغام پوری کائنات کے لیے لے کر کے آئے، اور کل عالم کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے۔ تو یہ ساری باتیں بھی قابل غور ہیں، اور اس ماہ مبارک میں خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، اور بالخصوص مجالس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو ارہاسات اور اللہ رب العزت کا جو خاص فضل و انعام ہوا، اور اپنی ولادت میں پوری کائنات میں بے مثال جو ذات ہیں آپ کی، اس کے تعلق سے تذکرے کیے جاتے ہیں، مات و منقبت کے درود و سلام کے ہدیے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ کیفیت اس وقت رب نے کیسا کرم فرمایا وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی چیز کا نام میلاد شریف ہے۔ میلاد کے معنی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ تو آئیے ہم بھی اس ماہ مبارک میں ذکر ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھیڑیں، اور آپ کی صورت سے اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے کیا خاص کرم اپنا فرمایا، اور کیا کیفیت تھی، اور کس صورت سے آئے، اور کتنے خوبصورت آپ پیدا ہوئے، اور کس طرح جلوہ افروز ہوئے۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔
یہ امام عشق و محبت کا سلام جہاں ایک بہت بڑا سلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف معمر سے لے کر کے پائے اقدس تک آپ نے تمام عضو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، کان شریف ہے، آنکھیں ہیں، لبہائے مبارک ہیں، پیشانی مبارک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بھووں کے تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام عشق و محبت کا یہ فرمانا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی جس ساتھ میں نبی برحق تشریف لائے اس ساتھ پر بھی سلام ہو اور اس گھڑی پر بھی سلام ہو، اور وہ گھڑی بڑی دل افروز اور دل کو روشن کرنے والی گھڑی ہے۔ اور آپ عشق کی معراج دیکھیں، امام عشق و محبت کی اس سلام کے تعلق سے برسبیل تذکرہ ضمناً میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سلام دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مقصود یہ ہے امام عشق و محبت کا کہ پوری دنیا نے نبی پر سلام پڑھا، نبی کو سلام کہا، مگر جب اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوں میدان قیامت میں اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ، تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یہ کاش یہی سلام جو ہم نے دنیا میں لکھا ہے سب مل کے نبی پاک کی بارگاہ میں پڑھ دیں تو یہ ہماری معراج ہو۔ اور اس کا اظہار آپ نے مکتے میں اس صورت سے فرمایا کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مقصود یہ کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کے معنی فرشتے کے آتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی التجا اور خواہش یہ کہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جو فرشتے، جو غلامی میں فرشتے ہوں گے اور اللہ کے رسول فرشتوں کے جھرمٹ میں جلوہ بار ہوں گے، تو جو فرشتے آپ کی غلامی میں آپ کی خدمت میں ہوں گے، اے کاش وہ فرشتے مجھ سے میدان قیامت میں کہیں ہاں رضا۔ اس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو، سمجھے بھی کہ ہم آج کل کسی بچے سے کہتے ہیں کسی کام کے شروع کرنے کو، یا کسی سے بھی کہتے ہیں کہ ہاں شروع کر دیجئے، پڑھیے اور یہ کام کریں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھ سے کاش فرشتے یہ کہہ دیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت کے سلام کے ایک شعر کو لے کر کے میں نے یہ سلام کے تعلق سے گفتگو اجمالاً آپ کے سامنے کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کنا، آپ آئے تو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے کے بعد امت کو یاد کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی، نہ وہ کوئی پریشانی جو دیگر عام طریقے سے وہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں لاحق۔ آپ فرماتی ہیں خرجہ منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس سے میں نے ملک شام کے محلوں کے مینارے اور کنگرے دیکھ لی، اور میں نے وہاں جانے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، نور کا وہ جھماکہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں ہمیں کوئی اذیت نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یا باپ ہمارے شکم میں آئے، مبارک شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے، تو فرماتی نہ ہمیں کوئی گرانی محسوس ہوئی نہ کوئی تکلیف، البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن سے مجھے اندازہ ہو گیا، جیسے کہ انبیاء کی بشارت، انبیاء کرام تشریف لاتے خواب میں، اور اس کے بعد میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بشارت دیتے اور کہتے کہ آپ اس مبارک حمل سے حاملہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور انبیاء کرام فرماتے کہ ہم تمہیں بشارت دینے آئے۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جیسے میں جب دھوپ میں نکلتی تو بادل میرے سر پہ سایہ کر لیتا، اور جب ہمارے پاؤں ککریلی اور پتھریلی نوکیلے پتھروں پر پڑتے تو پتھر نرم ہو جاتے،
ارشاد فرماتی ہیں میں کنویں پہ جب پانی لینے کے لیے جاتا تو سب رسی اور ڈول لے کر کے جاتے تھے، میں بھی ڈول اور رسی بالٹی لے کر کے جاتی۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پہنچتی اور ارادہ کرتی کہ اپنے ڈول کو اس کنویں کے اندر ڈالوں، تو فرماتی ہیں کہ میں ڈول کو رسی کے سہارے کنویں میں ڈالنا چاہتی تھی، مگر کنواں جوش مارتا اور پانی اوپر تک آ جاتا اور ایک ندائے غیبی سنائی دیتی کہ آپ کو رسی کی ضرورت نہیں، آپ کہیں تو آپ کے قدموں سے پانی جاری ہو جائے گا، آپ یہ زحمت نہ فرمائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شہزادے، اور جب میرا لخت جگر دنیا میں آیا تو ارشاد فرماتی ہیں کہ بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ ارشاد فرماتی ہیں وضعتہ مطہورن، بالکل پاکیزہ پیدا ہوئے، مدہونن، تیل لگا ہوا تھا، مکحولن، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، مطیبن، آپ کا جسم طیب و طاہر بھی تھا، پاکیزہ بھی تھا، اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، مسرورن، اور آپ مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، خندہ پیشانی آپ کی۔ تو امام عشق و محبت اسی لیے ارشاد فرماتے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے رب حبلی امتی کی صدا، اور یہ آواز اللہ رب العزت کے حضور یہ التجا کی، مولا میری امت مجھے ہبہ کر دے، امت کے معاملے میں مجھے یہ اختیار دے دے کہ کل میدان قیامت میں اگر ان کی شفاعت کروں تو وہ قبول کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے اپنی ایک کتاب الکلام الاوضاع فی تفسیر سورہ النشرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے سجدہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گواہی کے لیے تیار کیا، اور ارشاد فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ عرض کیا مولا کس بات پر؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ جب میرا حبیب اپنی امت کو اپنی ولادت کے وقت نہ بھولا تو قیامت میں کیسے بھول جائے گا؟ تم سب گواہ ہو جاؤ، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی امت کو بخشا جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس شان سے جلوہ گر ہوئے، اور سیرت طیبہ میں آپ کی جب آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں تو آپ نے کئی عورتوں کا دودھ پیا، ایک تو اپنی والدہ محترمہ ہیں، دوسرے ابو لہب کی باندی جن کا نام سویبہ ہے، اور قبیلہ سعد سے تعلق رکھنے والی گاؤں کی رہنے والی جنہیں دنیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ آئیں، اور مکہ کے اشراف کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ گاؤں میں اس لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ شہر کی زبان آج کے ماحول کے برعکس پہلے گاؤں کی زبان عمدہ اور خالص ہوتی تھی، اور عرب کے لوگ بالخصوص مکہ کے اشراف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، اور ان کے پاس میں سب سے بڑا جو سرمایہ تھا وہ اپنی زبان کا تھا، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ساری دنیا میں زبان والے ہیں، ہمارے سامنے گونگے۔ عرب کی شاعری کے تعلق سے مشہور ہے کہ شاعری ہوتی تھی خانہ کعبہ میں، لوگ چشمہ کر دیا کرتے تھے، تو زبان پر اپنی بہت زیادہ وہ لوگ ناز کرتے تھے اور اسے سرمایہ سمجھتے تھے، اور اپنے بچوں کو خالص عربی بولنے کے لیے وہ گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ مکے کے اندر منڈی تھی، باہر سے لوگ آتے جاتے تھے، مکے کی زبان بالکل خالص اس صورت سے نہ رہ گئی تھی جو صورت گاؤں کی زبان کی تھی، اسی لیے مکے کے جو بڑے لوگ اشراف تھے وہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان خالص رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گاؤں تشریف لے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ ہماری گود میں آئے برکتوں کا ظہور ہوا، ہم غریب تھے مالدار ہو گئے، ہمارے جانور لاغر تھے، نحیف تھے، ناتواں تھے، وہ طاقتور ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ہمارا پورا گھرانہ، پوری آبادی شاداب اور شاد کام ہو گئی۔ یہ آپ کے کمالات ہیں اور یہ آپ کے فضائل اور اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔